الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو دیکھا آپ نے کہ جس کی سینے کو اللہ نے وسعت دی ہو دین قبول کرنے اور اس کے احکامات اپنانے سے متعلق، وہ تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں گے اور برابر نہیں ہوں گے ان لوگوں کی جو کفر میں پڑے ہوئے دل تنگ ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ نزل احسن الحدیث، یہ قرآن جو ہے، قرآن کریم بہترین باتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ جاندار، شاندار، دلچسپ اور دلاویز باتیں کہ جن میں کشش تو ہے لیکن آپ کی سعادت اور ضمانت اور فلاح کی گارنٹی بھی ان باتوں میں ہے۔ احسن الحدیث اس لیے ہے کہ جب ہم ان باتوں پر ایمان لائیں گے اور ان کے مطابق عمل کریں گے، ہماری آخرت سدھر جائے گی۔ وہی زندگی جو ابدی ہے، وہی زندگی جو ہر ایک اپنے اعمال کے ساتھ گرفتار ہوگا۔ کسی اور کی کوئی چیز کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ تو احسن الحدیث ہے یہ، اور یہ احسن الحدیث اللہ رب العزت نے نازل فرما دی ہے۔ متشابہن، اپنی عظمت، اپنی حیثیت، اپنی کشش کے حوالے پر وہ آیتیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی، مفہوم بھی ایک، مقصد بھی ایک، اور مثانی، اور یہ آیتیں بار بار پڑھی بھی جاتی ہیں۔ آپ کو نماز کے اندر صرف قرآن ہی پڑھنی ہوتی ہے، کوئی درود، سلام، صلاۃ وغیرہ نہیں۔ قرآن کی قیام کی حالت میں ہم صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں، بس باقی اذکار و تسبیحات جو ہر ایک رکن اور ہر ایک عمل میں ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ قرآن کی آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب سورہ فاتحہ ہی کو دیکھ لیں کہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ 1000 رکعت نوافل پڑھیں تب بھی فاتحہ پڑھنی ہوگی، آپ فرض نمازیں پڑھیں، آپ وتر نمازیں پڑھیں، سنن مؤکدہ پڑھیں، یہ تو مجموعی بار بار پڑھی جانے والی ہے، رپیٹ کر کے پڑھی جانے والی، اور ان کی عظمت اور حیثیت اتنی کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان لوگوں کے جسم کے جو اللہ رب العزت کی خشیت میں مستفید و مالا مال ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے تقوی اور خشیت کی دولت نصیب فرما دی ہے۔ قرآن پڑھنے کے وقت ان کی جان میں ایک قسم کی گھبراہٹ آتی ہے، جس سے ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی جلد اور جسد تمام کے تمام اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتا ہے اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر ذکر پر یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور عمل
قرآن کو تلاوت بھی کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر قرآن کریم نے زمانہ سابقہ کی ان اقوام کی بات فرما دی ہے جو اللہ کی نافرمانی اور انبیاء علیہ السلام سے عداوت کی بنیاد پر تباہ پر یقین کریں گے، مستقبل سے متعلق آخرت و قیامت اور قیامتی ہول و اضطراب سے متعلق جو باتیں ہوں گی ان پر ان کی ایمان ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ وہ ایسے عمل و ایمان اپنائے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت کی تباہی سے بچے۔ یہ ہوتا ہے پھر ان کے دلوں کا اللہ کے لیے نام۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہ جو قرآن ہے نا ہدایت، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہے، جس کے اندر طلب تقاضا اور ذوق ہو تو اللہ رب العزت کی یہ رحمتوں کا میگنیٹ ان کو اچک لیتا ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو اسے اپناتے نہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اب جس شخص پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے پھر کوئی آتا نہیں، کوئی ہو سکتا نہیں کہ جو اس انسان کو ہدایت کی طرف لے آئے، پھر اس کے لیے ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہوگا۔ اور اس کے لیے تباہی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی بات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو توفیق سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔